بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں تک تو جو ہے روزہ دار کے بارے میں، روزے کے بارے میں بات چلی ہے۔ یعنی روزہ دار کو چاہیے کہ گناہوں سے بچے، جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، حرام کمائی ہے، بد نظری ہے، ظلم کرنا ہے، گالی دینا ہے، لڑنا ہے، اور یہ سارے چیزوں سے روزہ دار اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب آگے جو ہے فرما رہے ہیں تراویح کے منکرات کا بیان، یعنی تراویح میں جو غلط چیزیں ہوتے ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تراویح میں دو باتیں بولتے ہیں، کیا ہے؟ دو باتیں۔ ایک بات کیا ہے؟ اب ایک عمل اور ہے خاص رمضان کا ہے، جیسے دن کا عمل روزہ ہے، ایسے رات کا عمل قیام ہے۔ جیسا دن کا عمل کیا روزہ ہے، صبح شام تک میں روزہ رکھنا ہے، ویسا پھر رات کا عمل کیا ہے؟ تراویح ہے۔ اب اکثر لوگ ایسے ہیں، اللہ معاف کرے، دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں تراویح نہیں پڑھتے۔ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے، لیکن تراویح چھوڑ ڈالتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک عمل کو کرے، ایک عمل کو چھوڑ ڈالے، تو عمل چھوڑنے کی وجہ سے دن کا عمل میں کچھ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کا سے کیا ہے؟ جتنے لوگ سحری کھا رہے ہیں اتنے لوگ تراویح پڑھنا بھی ضروری ہے، چاہے یہاں پڑھو چاہے باہر پڑھو، کہیں بھی پڑھو، دوسری مسجد میں پڑھ لو، جہاں آپ لوگوں کو موقع ہے، سہولت ہے، وہاں تراویح پڑھ لینا ہے، لیکن تراویح پڑھنا ہے۔ اگر سحری کھا رہے ہیں اور تراویح کو چھوڑ رہے تو گناہ ہوگا، کیونکہ سحری کھانا سنت ہے اور تراویح پڑھنا بھی سنت ہے۔ اب اس سنت کو چھوڑنے والا گنہگار ہوگا۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ اب سحری کا نہیں مطلب کیا ہے؟ روزہ رکھتے ہیں تو سحری بھی کھاتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں اور تراویح چھوڑتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، صحابہ کا عمل ہے، اس کو چھوڑنے والا گنہگار ہوگا۔ رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، اچھا مہینہ ہے۔ اب اس میں جو کوئی گناہ کرے گا وہ گناہ بھی زیادہ ہوگا، وہ گناہ بھی، جیسے کہ نفل پڑھے گا فرض کے برابر ثواب، فرض پڑھے گا 70 فرض کے برابر ثواب، ویسا ایک گناہ کرے گا تو اس کا گناہ بھی پھر ڈبل ملے گا، زیادہ ملے گا۔ اس کا سے کیا ہے؟ ہر ساتھی جتنے لوگ سحری کھا رہے ہیں یا روزہ رکھ رہے ہیں وہ سب کے سب مردمانے مسجد میں تراویح پڑھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے بھائی؟ ایک بات۔ دوسری بات فرما رہے ہیں ایک بدعت رمضان میں یہ بھی ہے، نامحرم حفاظ گھروں میں جا کر عورتوں کو محراب سناتے ہیں۔ مطلب نامحرم مردمانہ کو گھروں میں جا کر عورتوں کو تراویح پڑھاتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے، یہ کام بھی کرے جانے، کیونکہ تراویح مردوں کے واسطے عورتوں کے واسطے سنت ہے۔ مردوں کے واسطے مسجد میں آ کے پڑھنا سنت ہے، عورتوں کو جماعت نہیں ہے، عورتوں کا تراویح کا جماعت نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کا گھر پہ تنہا پڑھنا یہ افضل ہے۔ علم ترا سے پڑھ لو، انا تنا قل اللہ کا پڑھ لو، وہی فرماتے ہیں بدعت ہے۔ کیا ہے بدعت کا؟ تو دین میں نہیں سو بات ہے، ایک تو سنت ہے، اس تراویح پڑھنا سنت ہے، ویسے بدعت کیا ہے؟ نہیں سو کام کرنا ہے۔ فرماتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں نا زمانے کے، تقریباً 100 سال پرانے عالم ہیں، ان کی بات لوگ مانتے ہیں۔ ایک بدعت رمضان میں یہ بھی ہے، نامحرم حفاظ گھروں میں جا کر عورتوں کو محراب یعنی تراویح سناتے ہیں، اس میں چند برائیاں ہیں۔ ایک برائی کیا ہے؟ اجنبی مرد کی آواز جب وہ خوش آوازی کا ارادہ کرے، عورت کے لیے ایسا ہی ہے جیسے اجنبی عورت کی آواز مرد کے لیے ہے۔ تو اب اجنبی مرد کی آواز، انہوں قرآن پڑھاتے مرد مانے، پیچھے عورتیں نماز پڑھتے، اب ان کی آواز عورتوں کو سننا ایسا ہے جیسا اجنبی عورت کی آواز مردوں کے واسطے جائز نہیں ہے۔ کسی اجنبی عورت کی آواز ایک مردمانے سنی جانی نا، ویسا جو ہے ایک مردمانے کی آواز جبکہ وہ اچھی آواز سے پڑھتا ہے عورتوں کے واسطے جائز نہیں سننا۔ لہٰذا یہ برائی لازم آتی ہے
اس کا سے یہ بدعت ہے، ایسے نماز نہیں پڑھنا ہے عورتوں کا۔ آگے فرماتے ہیں اور رواج یہی ہے، خوش آواز مرد تلاش کیے جاتے ہیں، کون اچھا پڑھاتے کہ اسے بلا دے، لیکن اچھا پڑھاتا گا وہ۔ اور حافظ صاحب بھی مردوں کی جماعت میں شاید سادہ ہی پڑھتے ہیں، یہاں خوب بنا بنا کر ادا کرتے ہیں۔ عورتوں کی جماعت ہے تو بھی اچھا آواز نکال کو پڑھتے ہیں، اگر مردوں کی جماعت ہے تو ماحول سے پڑھتے ہیں، عورتوں کی جماعت ذرا اچھا ابھی آواز نکال کو پڑھتے ہیں، تو اس میں جو ہے عورتوں کا وہ سننا لازم آتا ہے۔ عورتوں کے لیے جماعت کی ضرورت ہی کیا؟ عورتوں کی جماعت ضرورت کیا ہے؟ وہ مہینے میں کچھ دن باہر رہتے ہیں، پورا قرآن سننے کی ان کو نوبت بھی ہوتی نہیں ہے۔ اپنی الگ پڑھ لے، اپنی الگ پڑھ لے، اور کچھ ضرورت محراب سننے کی نہیں ہے، پورا قرآن سننا ضروری نہیں عورتوں کا۔ ہاں اگر حافظ ہے، اگر کون تو عورت لڑکی حافظ بنی ہے تو تنہا اپنی تراویح میں ختم کر لے۔ اگر عورت حافظہ ہے تو عورتوں کے واسطے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے عورتوں کی نماز پڑھائے، اور انہیں کیسا کر لینا ہے، اپنی نمازوں میں کیا ہے وہ تراویح میں اپنے قرآن کو دہرائے، اپنے قرآن کو یاد کرے، نہ ہے کہ وہ بھی کچھ عورتوں کو اکٹھا کرے، امام بنے، مقتدی بنے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جس طریقے سے ایک مرد مانے کا امام بن کے عورتوں کو نماز پڑھانا جائز نہیں ہے، ویسے ایک عورت کا امام بن کے دوسرے عورتوں کو پڑھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر قرآن بولنے کا ڈر ہے تو وہ اپنے نمازوں میں قرآن کو یاد کر لے۔ تو آگے فرما رہے ہیں اگر حافظ نہیں ہے، اگر عورت حافظ نہیں ہے تو علم ترى کیف سے پڑھ لے، جو سورے چھوٹے سورے ہے، 4 سورے آتے ہیں تو 4 سورتوں سے نماز پڑھ لے، اور ناظرہ جتنا ہو سکے پڑھ لیا کرے۔ اگر قرآن دیکھ کے پڑھنا آتا ہے تو جتنا ہو سکے رمضان میں پڑھتے رہے، تراویح میں علم ترى سے پڑھ لے، اور ناظرہ قرآن دیکھ کے پڑھنا آتا ہے تو وہ قرآن شریف دیکھ کے پڑھ لے۔ آگے فرماتے ہیں کیوں روپیہ خرچ کر کے گناہ مول لیا؟ کئی ویسا کام کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک تو ان کو بلانے واسطے پیسے خرچ ہوتا ہے، تو خواہ پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، اوپر سے گناہ بھی لازم آتا ہے، لہذا یہ بدعت ہے، اس کو چھوڑنا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں عورتوں کو گھروں میں سنانا نامناسب ہے۔ میں کہتا ہوں جب عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا گیا، عورتوں کو جب مسجد میں آنے سے روکا گیا تو عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود صرف مردوں اور عورتوں میں الگ کرنا ہے، مردمانوں کو الگ کرنا، عورتوں کو الگ کرنا ہے، یہ صرف مقصد۔ اب ان لوگ مسجد میں نہیں آ سکتے کیونکہ مردمان الگ ہونا، عورت الگ ہونا ہے۔ اب تراویح میں کیا ہوتا ہے، مردمان سامنے ہوتا ہے اور پردے کے پیچھے عورتیں ہوتے، دونوں ملنا ہوتا ہے۔ یعنی جب فرضوں کے واسطے عورتیں گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے تو سنت کے واسطے نکلنا کہاں جائز ہو سکتا ہے، تو کو بولتے ہیں۔ اور یہاں اختلاط لازم آتا ہے، یہاں مرد عورتوں کا ملنا لازم آتا ہے۔ کیا ضرورت ہے عورتوں کو قرآن ختم سننے کی؟ تو ضرورت کیا پڑی ہے کو رتھانی فرماتے ہیں کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف سے لازم نہیں کیا گیا ہے، جب ہم نبی کی طرف سے عورتوں پر لازم نہیں کرے، ہمیں کون لازم کرنے کے واسطے، تو ان کے ذمے کچھ ضروری نہیں ہے، عورتوں کے ذمے کچھ ضروری نہیں ہے قرآن کا سنانا، بس علم ترى سے پڑھ لیا کرے۔ ایک خرابی تو یہ ہے، اور ایک خرابی اور ہوتی ہے جب ایک جگہ حافظ عورتوں کے سنانے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، جیسے کسی گھر پہ جو ہے ایک حافظ کو بلا کر، ایک عالم کو بلا کر تراویح پڑھاتے ہیں، تو سارے محلے کی عورتیں آ کر جمع ہوتی ہیں، ہوتا نہیں ہوتا ہے، تو اس میں خروج بلا ضرورت ہے، یعنی عورتوں کا بغیر ضرورت کے نکلنا لازم آتا ہے تو جو گناہ ہے، ضرورت ہی کیا نکلنے کی، ضرورت ہی یعنی بغیر ضرورت کے نکلنا لازم آتا ہے تو یہ گناہ ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المرء عورت، عورت چھپانے کی چیز ہے، عورت چھپانے کی چیز، چھپنے کی چیز ہے۔ اب بغیر ضرورت کے باہر نکلتی ہے تو عورت بھی گنہگار ہوگی۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ 2 باتیں، خلاصہ کلام کیا ہے، مردمانوں کو چاہیے اگر ہم سحری کرتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں تو مردمان مسجدوں میں نماز کو، تراویح کو ادا کرنا ضروری ہے، سنت ہے۔ اگر کون تو مردمانہ تراویح کو چھوڑ دیتا ہے تو گنہگار ہوگا۔
اب رہی بات عورتوں کی، ان کے واسطے جماعت نہیں ہے، مکروہ ہے، علماء فرماتے ہیں مکروہ ہے اور بدعت ہے، گناہ ہے۔ عورتیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اپنے گھروں میں تنہا پڑھنا، اکیلے پڑھنا ہی افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين، اللهم انا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔